بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اللہ والوں کی باتیں۔ دیکھو میرے محترم دوستو بزرگوں، خبر میں جسم تو سب کا 60 ہاتھ کا ہی ہوگا، پر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہ دے پانے کی وجہ سے جن لوگوں پر خبر کا عذاب ہوتا ہے، تو اس عذاب کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے سلام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے 2 خبروں پر باری باری سے اپنے پروں کو مارا۔ ان خبروں سے ایک آدمی نکلا کہ ایک پر خبر کا عذاب ہو رہا تھا اور ایک خبر کے عذاب سے نجات پا چکا تھا۔ پھر وہ اپنی خبروں میں واپس چلے گئے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پر جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، جو آدمی جس حال پر اس دنیا میں مرے گا وہ کل قیامت میں اسی حال پر اٹھایا جائے گا۔ تو جس طرح جبرائیل علیہ السلام کی زمین پر اپنے پروں کے مارنے سے یہ معجزہ ظاہر کر دیا، ٹھیک اسی طرح انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ مسیح دجال اپنے دور میں دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر کے عذاب کو سننا اور دیکھنا، سننا اور دیکھنا اس کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے نبی ہیں، سب کے رہبر ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العزت کی ذات سے اور اس کے خزانوں سے جوڑنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری ملی ہوئی تھی۔ اس کے لیے آپ کو بہت ساری خوبیاں اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں کے اوپر جا کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھنا جسے کوئی نبی بھی نہیں دیکھ پائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے عالم منکشف کر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر رہتے ہوئے وہ سب دکھلائے گئے جس کا تعلق انسانیت سے تھا کہ انسانوں کے اندر ان کا یقین پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین سے آسمانوں کے ان دروازوں کو کھولتے ہوئے دیکھا جو دروازے اس زمین سے 500 سال کی دوری پر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا، 2 بشارتیں لیجئے جو آج سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اس کے علاوہ قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں میں شامل ہونے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیکھا۔ بعضوں کا تو حلیہ یعنی ان کی شکل، ان کا خط اور ان کے بالوں کے بارے میں بھی دیکھ کر بتلایا۔ اسی طرح میدان محشر میں موجود حوض کوثر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں گا، خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے تقریباً 550 کلومیٹر دور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو دشمنوں سے بچنے کے لیے یہاں سے آواز دے رہے ہیں، اور ان کے آواز وہاں پہنچنے پر حضرت ساریہ دشمن سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے جسم کو دفن کرنے والی جگہ پر کھڑے ہو کر عذاب قبر کا سننا اور دیکھنا اس دور میں آسانی سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح چاند پر پہنچنے والوں نے وہاں سے واپسی پر کتے کا ایک بچہ چاند کی مٹی پر اکیلا چھوڑ دیا اور خود 3,84,000 کلومیٹر کا یہاں امریکہ میں ناسا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر وہاں چاند پر کتے کے بچے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ یا آج جب کسی ملک کی آبادی پر کوئی دوسرا ملک حملہ کر کے بم وغیرہ پھینکتا ہے تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن میں وہاں کی تباہی اور لوگوں کی چیخیں پکاریں اور ان کے جسم کے زخموں کو اور کئی کٹی پھٹی لاشوں کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو بھلا
وہ ذات جو آسمانوں کا سفر کر آئی ہو، اس کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اس زمین پر جس جگہ انسان کا جسم دفن ہو وہاں کھڑے ہو کر عالم برزخ میں خبر نام کی چیز کو اور اس میں ہو رہے عذاب کو یہاں سے دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی مشکل بات تھی کہ یہ خبر جہاں اس انسان کا جسم دفن کیا گیا ہے ہمارے پیروں کے 6-7 فٹ نیچے، تو یہ خبر تو مانند ٹیلی ویژن ہے، اور وہ عالم برزخ کی خبر ٹیلی ویژن کا اسٹوڈیو ہے، وہاں کے حالات اور وہاں اسٹوڈیو میں کیا ہو رہا ہے وہ سارا ٹیلی ویژن میں دکھائی پڑ رہا ہے۔ اور رہی بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تم کو عذاب خبر سنا دیتا۔ اس دور میں ٹیلی ویژن میں رکھ کر سمجھایا جا سکتا ہے کہ کہیں کی بھی چیخ پکار